اور ان کے کردار سے ہم ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس ضمن میں آج ہم نے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ الحمدللہ رب کائنات نے آپ کو عظیم اعزاز عطا فرمایا۔ خالق کائنات کا قرب جسے مل جائے وہ خوش بخت انسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات میں دربار مصطفیٰ پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو گروہ ملائکہ کا ایک مرتبہ آتا ہے پھر دوبارہ اس کی حاضری نہیں ہوتی قیامت تک۔ اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ رہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم کی ظاہری حیات کے بعد ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری اور مدینہ پاک کا ادب کیا، اور پھر ہر رات انہیں دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا تھا الحمدللہ۔ تو بہت سے لوگ ہیں جنہیں قرب مصطفیٰ رہا، لیکن صحابہ کی تاریخ میں اور کریم آقا کی زندگی حیات طیبہ میں کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں ملتا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہو کہ 10 سال کریم آقا علیہ السلام کی خدمت جنہیں ملی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو بے پناہ قرب عطا کیا، اور پھر یہ بھی اعزاز آپ کو ملا کہ کریم آقا علیہ السلام انہیں اپنا بیٹا کہہ کے کبھی کبھی پکارا کرتے تھے، کبھی انہیں انیس کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کے گھر میں آنا جانا تھا، اور پھر کریم آقا بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اس 10 سالہ دورانیہ میں مجھے کبھی اف تک نہ کہا، کبھی یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا، یعنی اتنی محبت اتنا پیار تھا۔ پھر کریم آقا نے بے پناہ دعاؤں سے نوازا ہے، آپ کے مال کی دعا کی، آپ کی اولاد کی دعا کی، برکت کی دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو 80 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی، تو ایک طویل عمر آپ نے پائی۔ اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج گفتگو کے لیے ہماری خوش بختی ہے، میں بھی اداس تھا اور ARYQ TV کا عملہ بھی اداس تھا، میرے ناظرین بھی اداس تھے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں کافی پروگراموں کے بعد انتہائی محترم استاذ العلماء مفتی محمد طاہر توسن قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو۔ بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے ہیں، اور ناظرین بھی خوش ہو رہے ہیں یقیناً آپ کو دیکھ کے۔ جی اللہ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب آج ہم خادم رسول اللہ پہ بات کر رہے ہیں، وہ عظیم صحابی رسول جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے 10 سال خدمت اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تعارف کے حوالے سے پہلے آپ بتائیں، اور بتائیں کس طرح یہ دربار مصطفیٰ میں پیش ہوئے۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی اہم شخصیت جی، جن کا نام نامی اسم گرامی آتے ہی سبحان اللہ، محبت کی کونپلیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاں ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ، اور غلامی کے پھولوں پر نکھار آ جاتی ہے۔ واہ واہ، خدمت کا وہ خالص جذبہ جی ذہن میں ابھر آتا ہے، اور پھر اس خدمت کی پذیرائی اور شرف قبولیت کے عوض جو مالک کی طرف سے، آقا کی طرف سے عنایات، نوازشات، انعامات، شفقت اور قرب، کیا کہنے، دعائیں ملتی ہیں، واہ واہ وہ ساری تصویر لوح ذہن پہ ابھر کے آ جاتی ہے۔ واہ واہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ کا تعارف سب سے بڑا یہی ہے جو ابھی آپ نے کہہ دیا ایک جملے میں، جی، اور کائنات میں اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، امتی کے لیے، کلمہ گو کے لیے، مسلمان کے لیے اس سے بڑا تعارف اور کوئی ہے ہی نہیں جو اس ہستی کا تعارف، اور وہ ہے خادم دربار رسالت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان خادم رسول۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا تعارف اور کوئی نہیں ہے۔ جی، یہ اتنا بڑا تعارف ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے، سبحان اللہ، اور اس کے صدر دروازے پر وہ کلام لکھا ہوا ہے حبشہ زبان میں، جی، جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، سورۃ نعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ اس میں کیا ایک لکھا ہوا ہے، وہاں آج بھی موجود ہے،
حضور کی موجودگی میں پڑھا، صحابہ کی موجودگی میں پڑھا. حبشہ زبان میں وہاں لکھا ہوا ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لکھا ہوا ہے. جی آپ ظاہر بات ہے یہ سمجھ نہیں آیا، ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ نہیں آیا. بلکہ جب حضرت بلال نے پیش کیا تو جو اس وقت مجلس رسول میں صحابہ اکرام وہ چمکتے ستارے موجود تھے، عرب صحابہ انہیں بھی سمجھ نہیں آیا. جی کان دھرے، انہوں نے غور کیا. لیکن چونکہ حبشہ زبان تھی، ان کی مدر لینگویج عربی تھی، تو حضرت حسان کو سمجھ آ گیا اور انہوں نے عرض کیا آقا اگر اجازت دیں تو میں ٹرانسلیشن کروں جی. کہ کیا کہا ہے بلال نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت حسان نے ترجمہ کیا عربی زبان میں اس کا کہ بلال کہہ رہے ہیں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت فینا بکا یضرب المثل یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ رسول بلال کہہ رہے ہیں جی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، جب قوموں کی تاریخ لکھی جائے گی، داستانیں رقم ہوں گی، جب قوموں کو یاد کیا جائے گا، جب قوموں کا حوالہ دیا جائے گا، جب قوموں کا ریفرنس آئے گا، جب قوموں کو پکارا جائے گا، تو کسی کا کوئی ٹائٹل ہوگا، کسی کا کوئی عنوان ہوگا، کسی کا کوئی ٹیگ ہوگا، کوئی کسی علامت سے، نشانی سے، مونو اور ماٹو سے پہچانا جائے گا، کسی کو کسی حوالے سے یاد کیا جائے گا. آقا ہمارا اور کوئی ٹائٹل اور ٹیگ، حوالہ، ریفرنس، علامت، نشانی، مونو، ماٹو کوئی نہیں ہوگا. اگر ہمیں یاد کیا جائے گا تو صرف ایک ہی حوالے سے یاد کیا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں. اللہ اکبر. یہ جو بات ہے خادم رسول، خادم دربار رسالت، اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک، یہی وہ شرف تھا کہ کم سنی، جی 9 عمری، 9 یا 10 سال کی عمر ہے، اس میں آپ آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور 10 سال صرف ملے ہیں جی. حضور کی صحبت میں اللہ رہنے کے. لیکن اس کے باوجود انس بن مالک کا شمار کبار صحابہ میں، اللہ اکبر. اساتین امت میں، بے شک، بے شک. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کے شاگرد ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ وہ خدمت کا وہ جو اعزاز ملا، اسپیشیالٹی خاصہ واہ واہ واہ. حضرت انس بن مالک کو جو نصیب ہوا ہے نا، سبحان اللہ. اس نے امر کر دیا انہیں. بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری بادشاہیاں، سارے تاج، یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس لقب پہ قربان ہے. قربان ہائے ہے. ہائے، خادم تخت رسول اللہ. سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں کیا کہنے. جن کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں. یا رسول اللہ. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس شرف نے انہیں امت کی آنکھ کا تارا بنا دیا ہے سبحان اللہ. اور عاشقوں کے سر کا تاج بنا دیا ہے. خدمت رسول کی بات ہو، صحبت مصطفیٰ کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کام کاج کی بات ہو، حضور کے وضو کرنے کی بات ہو، صبح بیدار ہونے کی بات ہو، روزہ رکھنے کی بات ہو، سحری کھانے کی بات ہو، حضور کے فاقہ کرنے کی بات ہو، واہ واہ واہ. پھر کھانا کسی گھر سے آنے کی بات ہو، سبحان اللہ. سفر کی بات ہو، حضر کی بات ہو، خلوت اللہ کی بات ہو، جلوت کی بات ہو، میرے آقا کی شفقت اور رحمت کی بات ہو، بچوں سے پر پیار کی بات ہو، انس بن مالک کا تذکرہ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر.